لیکن آپ کو کسی مرحلے پہ یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان تحریکوں سے اس ایک لحاظ سے طوائف الملوکی پھیل رہی ہے، ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید پرابلمز کا شکار ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بہت ضروری ہے نا اکنامک پروگرس اور ڈیولپمنٹ کے لیے، تو بحیثیت پارٹی کہیں یہ آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، میں مان لیا جو آپ باتیں کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، I concede all those points which you have made، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور اس ریاست کو ایک لحاظ سے اس وقت جو مسائل درپیش ہیں، کیا یہ تحریک، اس قسم کی تحریک ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت؟ تسلی سے اس کا جواب سن لیجیے گا۔ اگر تو اپریل 2022 پہ ہم نے 6% جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ چھوڑی اور انہوں نے اس کو 7% تک لے آتے 11 مہینوں میں، تو ہماری یہ تحریک جو ہے نا ناجائز تھی۔ اگر ہم نے جو 10.6% جناب لانگ جسے کہتے ہیں انڈسٹریل گروتھ ریٹ جو چھوڑی تھی، اگر وہ یہ 11.10% پہ لے آتے تو ہماری تحریک اس وقت ناجائز تھی۔ ہم نے جو 32 ارب ڈالر کے جناب ایکسپورٹ لیول چھوڑا تھا، اگر یہ 36 ارب ڈالر تک لے کے آ چکے ہوتے تو ہماری تحریک ناجائز تھی۔ ہم نے جو 31 ارب ڈالر کے فارن ریمیٹنس چھوڑے تھے، اگر یہ 40 ارب ڈالر تک لا چکے ہوتے تو ہماری یہ تحریک ناجائز تھی۔ اور انہوں نے ہر چیز مائنس میں کر دی باسط صاحب، انہوں نے تو ملک ڈبو دیا، انہوں نے تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے سربراہ کو یہاں پہ لا کے وہ نہیں یہ اس کو میں نہیں یہ بات نہیں کریں۔ یہ دیکھیں وہ آئی اے کا چیف پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ سیف گارڈ کے پروٹوکالز ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور فیسلٹیز سے۔ باسط صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی کوئی 4 یا 5 بڑی مضبوط قسم کی جو ہے نا کچھ امارات ہیں، انسٹالیشنز ہیں جن کو آئی ایم ایف، پوری بات تو سن لینا۔ نہیں میں اس لیے یہ بات اس لیے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا آپ کی چوہان صاحب، کیونکہ میں ان معاملات سے ان کو ڈیل کرتا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آئی اے یہ کرتے رہے، ہم یہاں پہ 40 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں، میں بھی منسٹر رہا ہوں، میں بھی دوسری دفعہ ایم پی رہا ہوں، میں بھی کوئی جناب ان پڑھ جاہل آدمی نہیں ہوں، میں بھی جناب یہاں پر جناب ایک پڑھا لکھا ڈبل ایم ایس۔ نہیں بالکل آپ ڈیفینیٹلی میں تو اس کو جی فرمائیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کیا پاکستان کے اندر ایئرپورٹس اور آپ کے ہائی ویز کبھی نہیں انہوں نے گروی رکھوائے؟ کیا پاکستان کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی انسٹالیشن جو ہے، جو آپ کی روڈز ہیں، جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، کیا اس کو کبھی گروی رکھوا کے جو ہے وہ قرضے نہیں لیے گئے؟ کیا اس کو گروی رکھوا کے کبھی سکوک بانڈز نہیں لیے گئے؟ صحیح چوہان صاحب، لیکن چوہان صاحب ایئرپورٹ، روڈز اور یہ سب کچھ تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کو واقعی آپ بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نیوکلیئر جو آپ مجھے یہ بتائیں 11 مہینے بلا وجہ بھٹو اور یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ باہر جناب دوروں پہ رہے ہیں، اس وقت وہ باہر کے دوروں میں حاصل وصول پاکستان کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان 3.25 ارب ڈالر کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر آ گئے، یہ باسط صاحب کو کہیں یہ بھی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے؟ نہیں میں جو بات نہیں بات بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن 3 ارب ڈالر کے اوپر کون سی آپ کی غیرت اور خودداری جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ اکنالج کی جائے گی؟ میں نے چھوٹا سا اکنامکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بہت زیادہ ماہر میں اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتا، لیکن ہم نے جو ایف ایس سی، بی ایس سی اور ایم اے کے اندر اکنامکس پڑھی ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ 3.25 ارب ڈالر کے اوپر جو ہے نا کوئی آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھکاری بھی تصور نہیں کرے گا کوئی ملک۔